اس وقت 2023 ختم ہونے کو جا رہا ہے، 9واں مہینہ ہے۔ بات کر رہا ہوں میں 2004 کی، یعنی 19 برس پہلے کی۔ اس زمانے میں ریڈیو ماسکو میں عارضی طور پہ کام کرتا تھا۔ کسی بات پہ میرا ان سے مخاصمت ہو گئی اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا، تو مجھے ڈاکٹر لدمیلا واسیلیوا، جنہوں نے بعد میں پاکستان سے ادب کے حوالے سے ستارہ امتیاز بھی پایا، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ایک جگہ پہ انگریزی سے پنجابی کے تراجم ہیں، آپ وہاں جا کے معلوم کر لیں۔ میں جب گیا تو بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کے نیچے پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، محافظین۔ ویسے وہاں اس وقت یہ تھا کہ آپ پولیس کی خدمات لے سکتے تھے اپنے ادارے یا اپنے دفتر کے تحفظ کے لیے، لیکن لگتا تھا وہ کوئی سرکاری دفتر تھا۔ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ سرکاری دفاتر کے کچھ حصے یا ایک پورا فلور ہی کرائے پہ دے دیا جاتا تھا۔ تو خیر میرے پاس تو چونکہ اجازت نامہ تھا، میں اوپر گیا تو وہاں بہت سارے کمپیوٹر لگے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے کمروں میں بہت سا کام ہو رہا تھا۔ تو مجھے جس نوجوان سے ملنا تھا وہ نوجوان تھا، اس کا نام ماکسم تھا، ہوگی اس کی عمر کوئی 31 سال۔ تو وہ عربی کا ماہر تھا، ویسے وہ روسی تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہم نے انگریزی کچھ اسکرپٹس ہیں، ان کے ترجمے کروانے تھے پنجابی میں، ہم نے جس کو دیے تو اس نے گرمکھی میں کر دیے، ہمیں شاہ مکھی میں چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیں، میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ترجمے دیے، اسکرپٹ دیے 2-4، اور کہا کہ یہ آپ یہیں بیٹھ کے ترجمہ کریں گے۔ میں نے کہا کیوں جی، میں اسے گھر لے جا کے کیوں نہیں ترجمہ کر سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری پالیسی یہی ہے۔ تو میں نے ایک وہاں بیٹھ کے ترجمہ کرنا شروع کیا تو مجھے کھٹکا اسی روز اسی وقت۔ میں نے اس سے ماکسم سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو ماکسم نے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی، لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اس نے کہا کہ جی یہ CIA کے لیے فلموں کے اسکرپٹ ہیں، اور چونکہ وہاں پہ امریکہ میں اجرتیں زیادہ ہیں تو یہاں ہم نے کنٹریکٹ لیا ہے۔ ایک امریکن بیس یہودی تھا جس نے کنٹریکٹ لیا ہوا تھا، اور یہاں پہ چونکہ نسبتاً معاوضہ کم دینا پڑتا ہے تو یہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو مجھے یہ بات کھٹکی کہ کیوں ایسا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پہلا اسکرپٹ میں نے پڑھا تو ترجمہ تو میں نے کوئی تھوڑا سا کیا، دوسرا میں نے پڑھ لیا۔ اس میں ایسے تھا جیسے اس وقت پورا یاد نہیں ہے، وہ میرے پاس پڑھے ہیں ویسے کہیں پہ۔ تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں جو ہے وہ امریکن فوج آ گئی ہے، اور وہ لوگ جو ڈسپلیس ہو رہے ہیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی پنجاب میں، ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ دوسری طرف دہشت گرد ہیں، ہمیں دہشت گردوں سے نمٹنا ہے۔ تو خیر میں نے اگلے 2-3 روز میں کچھ اس طرح کا چکر چلایا کہ وہ 1-2 اسکرپٹ مجھے دے دے۔ میں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس یہاں ڈکشنری نہیں ہے، اس میں صحیح اچھی ڈکشنری نہیں ہے، کمپیوٹر میں مجھے وہاں سے دیکھنا پڑتا ہے، یوں ہوں۔ خیر وہ میرے کہنے میں آ گیا، اسے میں 1-2 اسکرپٹ دے دی، اور میں وہ اسکرپٹ لے کے سیدھا پاکستان ایمبیسی رشیا میں جو ملٹری اٹیچی تھا اس کے پاس پہنچا۔ خیر انہوں نے کوئی ایسی پذیرائی نہ کی۔ میں نے انہیں کہا دیکھیں جی یہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے بارے میں کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو آپ اس پہ اگر غور کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کہیں اپنے آگے ادارے کو بھجوانا چاہتے ہیں۔ خیر انہوں نے اس کا فوٹو کاپی تو کر لی، اور مجھے کہا کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑے، کہیں آپ تو خود نہ پہنچ جائیں کیونکہ آپ روسی شہری ہیں۔ خیر یہ کہانی میں نے کیوں سنائی؟ اچھا وہ فلمیں بھی بنی، ان فلموں میں اتفاق سے 1-2 فلموں میں مجھے کوئی وہ اداکار نہیں، اداکار کیا تھے، اسٹوڈنٹ تھے، عام لوگ تھے پنجابی بولنے والے، ظاہر ہے میں نے ہی انہیں بلایا تھا کچھ لوگوں کے توسط سے، تو مجھے بھی اس میں 1-2 جگہ کام کرنا بھی پڑا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ پچھلے دنوں سے جو ہمارے ویلاگرز ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ اچھا بیچ میں بتا دوں، مجھے یہ لگا کہ جب وہ اسامہ بن لادن کو مار کے یا لے کے یا جس طرح جو بھی کر کے چلے گئے، تو وہی
بوٹ آن گراؤنڈ تھا اور وہ آ کے چلے گئے، ان کا یہ مسئلہ تھا. لیکن پھر میں اس پہ غور کرتا ہوں تو وہ تو بہت سارے اسکرپٹ تھے، اس میں تو بہت ساری کہانیاں تھیں، اس میں تو بہت سارے سینز تھے، اس میں تو بہت سارے اس کے جو ہے حصے تھے. تو اب وی لاگرز یہ کہہ رہے ہیں، ان کو جو معلومات ملتی ہیں وہ سارے صحافی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری باتیں نہیں ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں، ایک کسی بیوروکریٹ سے سنی ہیں، کسی ڈیفنس اینالسٹ سے سنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا مختلف لوگوں کے بیانوں سے بھی معلوم ہوتا ہے. مثلا تازہ ترین جو بات ہوئی ہے وہ پاکستان کے فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ 9 مئی لوگوں کو فوج سے لڑانے کی سازش تھی. ایک دوسری بات، عمران خان نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے. دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے خلاف شدت پسندی، دہشت گردی کی ایک رو پھر سے چل پڑی ہے، جس میں ہر روز کہیں نہ کہیں ہمارے فوجی اہلکار مارے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو حملہ کرنے والے بھی، چترال میں تو تازہ حملہ کل پرسوں ہوا جس میں 12 وہ دہشت گردی یا انہیں جو بھی کہہ لو بنیاد پرست وہ مارے گئے، اور 4 ہمارے بھی فوجی مارے گئے. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، میں اس پہ کوئی تجزیہ، کوئی اپنی رائے نہیں دوں گا، لیکن ایسا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا اس میں ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. اب اس میں یہ عمران خان انوالو ہیں، یا صہیونیت پسند زیونسٹ کمیونٹی انوالو ہے، یہودی جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں، یا باجوہ، جنرل باجوہ اور جنرل فیض انوالو ہیں. یہ میرا معاملہ نہیں ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا، یا جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ خاص طور پر مخاصمت جو چل رہی ہے دنیا میں، وہ چل رہی ہے امریکہ اور چین کی. امریکہ کے لیے ضروری ہے کسی طرح چین کو کرٹیل کرے. اب انہوں نے ایک تو افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا، اور جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو آف شوٹ ہے افغان طالبان کی، اور وہ ان کے انڈر دا امبریلا وہ کام کرتی ہے، اور وہ پاکستان میں آ کے کارروائیاں کر جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ان کے ساتھ ابھی تک مذاکرات کے چکر میں تھے. اور تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کیے جانا غلط تھی. اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح چین کو کرٹیل کرے. چین کا جو نفوذ جو ہے وہ ان علاقوں میں بڑھ گیا ہے. اچھا، اس میں ہندوستان کی ہمارے ساتھ مخالفت نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈسٹیبلائزیشن ہو اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو، چونکہ ہندوستان کو تو خود مصیبت پڑ جائے گی کہ اگر پاکستان خدا نخواستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا جیسے عمران خان نے کہا تھا 3 ٹکڑے ہو جائے، یا جو میں نے فلموں کے اسکرپٹ پڑھے تھے اس کے حساب سے یہاں بوٹ آن گراؤنڈ ہو جائیں، اللہ نہ کرے. تو یہ تو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو عالمی طاقتوں نے جس طرح پلان کیا ہوا ہوتا ہے وہ تو اس طرح کرتے ہیں نا. تو وہ لگتا ہے کہ ایک جو مخاصمت چل رہی ہے چین اور امریکہ کی، امریکہ پاکستان کو ڈسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. اور پاکستان کا ڈسٹیبلائزیشن میں پہلا حصہ جو ہے وہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام ری رول کرانا ہے. اس لیے اس وقت ہمارے فوج، اور واقعی اس وقت ہمارے ملک کو فوج ہی سنبھال سکتی ہے. میں حالانکہ عسکریت پسندی کے یا فوجی حکومت کے خلاف ہوں، یہ بھی غلط ہے کہ سارا کچھ مشت جو ہے فوج کے ہاتھ میں دے دی جائے. لیکن جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتی جو ان معاملات کو فوری طور پر سنبھال سکے، چونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمدردی حاصل نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، پی ایم ایل این پنجاب میں ہے، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں باپ ہے. تو معاملہ بالکل گڑبڑ ہے. خواہش ہے، اور خواہش کیا بلکہ مطالبہ ہے کہ الیکشن ہو ملک میں، مسلسل الیکشن ہونے چاہیے، مسلسل سیاسی لوگ آنے چاہیے.
لیکن یہ میری تجویز ہے، ظاہر ہے میری تجویز کس نے سننی، کہ فوج کو باقاعدہ سیاست میں حصہ دے دیا جائے۔ ایسا کچھ ملکوں میں ہو چکا ہے، ترکی میں ہوا، سوویت یونین میں تھا، کہ آپ فوج کے 10 جنرلوں کو 12 جنرلوں کو آپ اسمبلی میں اور ان کو سینٹ میں جگہ دیں، معاملات ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں، ہائیبرڈ کہہ کے چلانا کیا کام، سیدھی سیاست میں آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ تو پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں پاکستان کا خیر خواہ آپ سب لوگوں کی طرح ہوں، لیکن آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔